الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ معزز اور محترم احباب ذی وقار، خوش آمدید ہے آپ کو میرے ویلاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، اور جو بیمار حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، مختلف موضوعات کے اوپر میں گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں، تو پھر سوالات بھی ہوتے ہیں، کئی اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، اور کئی محبت کرنے والے حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹیلی فوننگ رابطہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ویڈیو کے اوپر نمبر دیا جاتا ہے، تو احباب ٹیلی فون پر رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو آج چند گزارشات، کچھ اعتراضوں کے جوابات اور کچھ اس طرح کی جو ہے باتیں جو تھوڑا مطلب لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے میں آج واضح کروں گا۔ پیارے بھائی، جو میں یہ آواز بلند کرتا ہوں نا جی کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، تو یہ بات حقیقت ہے۔ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور یہ ایک جماعت ہے۔ 23 ہجری کے اندر اسلام بر صغیر کے اندر آیا، اب 1446 ہجری چل رہا ہے، لگ بھگ 1500 سال سے الحمدللہ اسلام بر صغیر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے یہ دیکھا ہے، ہم نے اپنی مطلب یہ جو عمر گزری ہے، تو اس اپنی عمر کے دوران، تعلیم کے دوران، مختلف مقامات کی سیر کرنے کے دوران، کئی جگہ پہ آنا جانا ہوا، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی، بہت سارے شہر دیکھے، مطلب بہت سارے معاملات دیکھے، کئی بزرگوں سے ملاقات کی، کئی علماء سے ملاقات کی، زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے ہیں۔ تو اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ، یعنی اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ اب میں اہل سنت کا جو ہے نا جی آپ کو ایک نا مختصر سا ایک جو ہے نا نظریہ، جو پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں اور اب بھی میں آپ پر ظاہر کر دیتا ہوں، کہ کیا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کو مانتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا عشق اپنے سینے میں رکھتا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہے، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے جو گھر والے ہیں، جو ان کی اہل بیت ہے، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا ادب احترام اپنے سینے میں رکھتا ہے، پھر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لانے کے بعد سرکار کا ساتھ بھی دیا، اور ہر طرح سے سرکار کے ساتھ مخلص رہے، اور ایمان کی حالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، یعنی اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے،
اور اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. یعنی جیسے میں نے پیچھے ترتیب بتائی تو آگے صحابہ کرام کے بعد جو ہے نا جو صالحین لوگ ہیں، امت کے صالحین لوگ، ان سے ادب اور احترام کرنے والے اور محبت کرنے والے آپ کو اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہی اکثر اولیاء اللہ کے جو ہے مزارات نظر آئیں. کچھ الزامات ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ یہ جی مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پر جا کے سجدے کرتے ہیں، اور کچھ اعتراضات یہ لگائے جاتے ہیں کہ خواتین مزارات پر کیوں جاتی ہیں. یعنی تھوڑا سا معمولی سا علم رکھنے والے بعض لوگ ان چیزوں کے اوپر مباحثے کرتے ہیں، مطلب بہت بڑے بڑے اعتراضات کھڑے کرتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ چھوٹا مرزا جو اپنے آپ کو مطلب ہے کہ کوئی بڑی شے سمجھتا ہے اور ہمارے بزرگان دین کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے جی کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ایک سسٹم ہمارے پاس ہے، جس طرح سے ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے، اب حالت یہ ہے کہ اکثریت ہم میں سے ایسی ہے کہ مسلمان ابن مسلمان، پھر جب تھوڑا سا کوئی بندہ ہوش سنبھالتا ہے تو باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، مطلب ماں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. بلکہ میں آپ کو ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ جو یہ مرزا ہے نا، چھوٹا مرزا، اس کے ماں باپ ابھی تک اس پچھلے اہل سنت والے عقیدے پر ہیں. اور میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے، حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوواں تو دل سڑیا ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرقے کی صورت اختیار کر جائے، جو سنی ہونے کے باوجود ایک اپنا فرقہ بنا لے. تو ہم الحمدللہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے جو صالحین کے پیچھے چلنے والی، اور اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ان بزرگان دین کی وجہ سے بر صغیر کے اندر اسلام کا پرچار ہوا. باقی جو وہ اعتراضات لگاتا ہے تو وہ اس کے اعتراضات ایسے ہیں کہ کسی چوراہے پہ بیٹھ کے چند تھوڑا علم رکھنے والے لوگ، بلکہ بعض لوگوں کو تو بالکل علم ہوتا ہی نہیں، اور وہ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے کٹ پیس لے لیتا ہے. اچھا، پھر کوئی بات اگر کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی عالم دین بات کر رہا ہے، کوئی درویش فقیر اللہ کا ولی، کوئی ایسا سجادہ نشین، کوئی آستانے کا مالک، کوئی ایسا اللہ کا ولی بات کر رہا ہے تو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ لیتا ہے. جیسے اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا نا، لا تقربوا الصلاۃ. اچھا، اب اس کو وہیں پہ اسی جگہ پہ روک دے گا، حالانکہ اس کو آگے پڑھنا ہے، پورا مضمون پڑھنا ہے. یعنی وہ سیاق و سباق کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جو اصل اس کے معنی ہوتے ہیں. اب مثلا نہ جاؤ نماز کے قریب، یہاں اگر کھڑے ہو جائیں گے تو بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی. آگے جب آئے گا کہ وان تم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو، تو پھر تھوڑی بات کی وضاحت ہو جائے گی. مزید پڑھیں گے، تفسیر کو پڑھیں گے تو مزید اس کی بات کی سمجھ آ جائے گی. اچھا، قرآن کے ناسخ منسوخ کو نہیں جانتے ہوتے. مطلب مرزے کی تعریف یہ ہے کہ وہ پہلے اہل سنت سے ہی تعلق رکھتا تھا. اب اس نے کیا کیا جی کہ آہستہ آہستہ وہ چینج ہوتا ہوا، یہ اس کے یوٹیوب کے اوپر بڑے فالوور بن گئے، لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگ گئے. اور خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان جو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ایک سامنے عبارت لکھی ہوئی ہے، ایک آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا شان نزول کیا ہے، وہ کس وجہ سے نازل ہوئی، وہ کس قوم سے خطاب ہے، کس کے ساتھ
بس جی یہ قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی بہت سارے علوم سیکھنے پڑتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بڑی زبردست ایک گزارش پیش کرتا ہوں کہ یہ جو کتابی علم ہے، یہ بندہ جتنا مرضی زور لگا رہے، جتنا مرضی حاصل کر لے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو سرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، سرے کو ہاتھ لگانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں، اور کئی جو ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بڑی 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 مطلب جو ہے نا جی، بہت زیادہ کتابیں پڑھنے والے، بڑا علم رکھنے والے، ایسی جو ہے نا جی، اب دیکھیں شیطان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ معلم الملکوت تھا، یعنی فرشتوں کا استاد تھا۔ تو اب معلم الملکوت اگر پٹڑی سے اتر سکتا ہے تو کیا خیال ہے مرزا پٹڑی سے نہیں اتر سکتا، یا اس کے فالور پٹڑی سے نہیں اتر سکتے؟ تو یہاں تو میرے بھائی بڑی بڑی دنیا جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے کہ کوئی جو ہے نا جی وہ با ادب رہے۔ میں نے اکثر ولاگوں کے اندر عرض کیا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو یہ گزارشات میں انشاءاللہ اس کی وضاحتیں میں کرتا رہوں گا۔ ایک نقطہ جو ہے نا وہ ذہن کے اندر بٹھا لیجیے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے چینل کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو انٹروڈیوس کروانا ہے۔ جہاں پہ کوئی اللہ کا ولی، چاہے وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہو یا کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو، کسی بہت بلند جگہ پہ بیٹھا ہو، تو اس کا تعارف جو ہے نا میں نے اپنے چینل کے اوپر کروانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن کے اندر ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ وضاحتیں کرتا رہوں گا۔ اور جو میں نقطہ دینے لگا ہوں آخر میں، یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ انسان کے بابا ہیں، یعنی یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے ہی ہماری جو ہے نا نسل انسانی آگے چلی ہے۔ تو جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ اس چیز کا انکار نہیں کرے گا، اور وہ یہ مانے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ اچھا، اب جو بندہ کہتا ہے جی بابا تو شے ہی کوئی نہیں، تو اس کا نظریہ آپ یہ مقرر کریں کہ سب سے پہلا بابے کا انکاری ڈھونڈے کہ سب سے پہلا بابے کا انکاری کون ہے، تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ سب سے پہلا بابے کا انکاری کون ہے؟ شیطان ہے، جس کو کہا گیا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ فرمایا گیا نا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک زبردست دلیل ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ بابے کا انکار کیا جائے تو بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انکار کر رہا تھا، وہ کہتا جی میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے تو نے بنایا ہے، تو میں اس سے افضل ہوں، تو میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ تو پہلا انکاری شیطان تھا، اور آج کا جو یہ چھوٹا مرزا ہے یہ بھی شیطان کا بھائی ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ حاضر دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔